بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے میں بمقام سرہ من رائے، یہ سامرہ جو ہے اس کو سرہ من رائے کہتے ہیں، جو آج کے زمانے میں سامرہ کے نام سے مشہور ہو گیا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اصل نام جو ہے سرہ من رائے ہے۔ آپ جس محلے میں بمقام سرہ من رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر لشکر جمع کیا تھا اور خود بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے، یعنی کہ سامرہ میں جو ہے فوج جہاں رکھی جاتی تھی اس کو عسکر کہا جاتا ہے۔ عسکر کا مطلب فوج کا ہے، تو جہاں پر فوج رہتی تھی اس کو عسکر کہا جاتا ہے، اور یہیں پر امام کو بھی رکھا گیا تھا تو اس لیے عسکر کہنے لگے۔ اور عسکری جو ہے وہ نسبت کی بنا پر ہے۔ خلیفہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے بلوا کر یہیں پر مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا۔ متوکل کے بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ دشمن اہل بیت تھا اور ہمیشہ اہل بیت کو اس نے ستایا ہے، آل رسول کو ستایا۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کو بھی، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، ان کو بھی مدینے سے بلوا کر یہیں پر مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا، سامرہ میں ہی۔ یہ بھی نیز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام زمانہ کو اسی مقام پر 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا۔ دنیا پرستوں نے، حاکمان وقت نے ہمیشہ اپنی حکومت کا رعب جمایا ہے اور اہل بیت کو ستایا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی یہ مقام عسکری اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس مقام پر اپنے 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور امام نے معائنہ کرنے کے بعد امام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنے خدائی لشکر کا معائنہ کرا دیا تھا، اور انہی وجوہ کی بنا پر اس مقام کا نام عسکر ہو گیا۔ اور جہاں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام مدتوں مقیم رہ کر عسکری مشہور ہو گئے، تو جب خلیفہ وقت نے امام کو جو ہے یہاں پر اپنے 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم فوج کا رعب ڈال دیں گے تاکہ امام اپنے کاموں کو بجا نہ لا پائے اور ہم سے خوف زدہ رہیں گے۔ تو امام نے بھی اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے خلیفہ وقت کو دکھلایا، کہا کہ اب دیکھو۔ اس نے دیکھا تو زمین سے آسمان تک فوج ہی فوج نظر آئی، لشکر ہی لشکر نظر آیا۔ کہا دیکھو، تم ہمیں اپنی فوج سے مرعوب نہیں کر سکتے، یہ ہماری فوج ہے جسے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو امام نے بھی اپنی فوج کا معائنہ کرایا اور زمین سے آسمان تک فوج ہی فوج تھی، یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ پہلا سوال یہاں پر ہے کہ امام حسن
عسکری علیہ السلام کو عسکری کیوں کہتے ہیں، اس کو بیان کریں۔ تو عسکری اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جہاں پر امام کا قیام تھا، جہاں پر امام مقیم تھے، ان کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام جہاں پر مقیم تھے، وہاں پر فوجیں رہتی تھیں اور فوجوں کے درمیان امام کو رکھا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن اس پہ غور کریں تو بہت ہی احساس ہوگا کہ اہل بیت کو کتنا قید میں رکھا گیا ہے۔ جہاں پر فوجیں رہتی ہیں وہاں پر عام انسان نہیں جا سکتا ہے۔ ان فوجیوں کے درمیان امام کو رکھا گیا تاکہ کوئی امام سے ملاقات نہ کر سکے، امام تک اپنا سوال نہ لے جا سکے، امام کے علم سے مستفید نہ ہو سکے۔ تو جہاں پر امام کو رکھا گیا تھا وہاں پر فوج رہتی تھی، فوج کو عسکر کہا جاتا ہے۔ امام نے یہاں پر اپنا لشکر بھی دکھلایا تھا، اس وجہ سے اس ایریے کو جو ہے عسکری کہا گیا، اور امام یہاں مدتوں مقیم رہے، اس لیے امام حسن کو عسکری کہا جاتا ہے۔ بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام مدتوں یہاں پہ رہے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 4 سال کی عمر میں آپ کا سفر عراق، متوکل عباسی جو آل محمد کا ہمیشہ سے دشمن تھا، اس نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو جبراً 236 ہجری میں مدینے سے سرہ من راہ یعنی سامرہ بلا لیا۔ آپ ہی کے ہمراہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی جانا پڑا۔ اس وقت امام کی عمر 4 سال اور چند ماہ کی تھی۔ تو یہاں پر دوسرا سوال کہ سامرہ کو کیا کہتے ہیں، کو کیا کہتے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا پہلا سفر کس عمر میں ہوا، کس عمر میں ہوا؟ تو سامرہ کو سرہ من رائے کہتے ہیں، یعنی جس نے بھی دیکھا وہ مسرور ہو گیا۔ سرہ من رائے یعنی جس نے بھی دیکھا وہ خوش ہو گیا، اسی کو سامرہ کہتے ہیں۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔